اس ظلم و بربریت کو دیکھ کر واقعہ کربلا یزید کے مظالم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ درینگڑ ڈسٹرکٹ مستونگ میں جو انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جس میں 2 لیوی سپاہی شہید ہو گئے اور ایس ایچ او درینگڑ سمیت 2 دیگر سپاہی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ الرحمن الرحیم، معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے ہم آپ تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مجبور، لاچار، بے بس کی آواز بن کر ان کے مسائل سنتے ہیں اور انہیں اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف قلم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں جو ظلم جبر کی کھلی داستان ہے، اور ایسے واقعات پہ انسانیت بھی شرما جائے، کیونکہ ظلم و بربریت کی ایسی مثال نہ تو کشمیر میں ملتی ہے اور نہ کسی غیر مسلم مقبوضہ ایریا میں، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کی اس واقعے پہ خاموشی ہی اس ظلم کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان کی اس داستان پر ہم سب کی خاموشی کسی المیہ سے کم نہیں۔ اس ظلم و بربریت کو دیکھ کر واقعہ کربلا یزید کے مظالم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی ہم صرف مذمت ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ طاقتور تو اور لوگ ہیں جو اپنے طاقت کے نشے میں مست ہو کر انسانوں کے قتل کو چیونٹی کے برابر بھی نہیں سمجھ رہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو دیر گیر، سخت گیرت، پختہ گیرت ہمارے لخت جگروں کو اس ظلم بے دردی سے شہید کیا گیا اور کچھ کو زخمی کر کے طاقت اور اقتدار کے نشے میں مست زور آور، اور آج دن تک نہ ہمیں انسان سمجھا اور نہ ہی انسانیت کے ناطے ہم سے غمگساری کی، بلکہ ہمیں مزید نیچا دکھانے کے لیے مختلف حکومتی حربے استعمال کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ آپ صحافی حضرات یقیناً پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم صرف پہلیاں بجھوا رہے ہیں، اصل ماجرا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ درینگڑ ڈسٹرکٹ مستونگ میں جو انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جس میں 2 لیوی سپاہی شہید ہو گئے اور ایس ایچ او درینگڑ سمیت 2 دیگر سپاہی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ایک معروف دہشت گرد گروہ نے کیا جو مستونگ اور کچی کے اضلاع میں کار چھیننے، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد بخش مینگل اس واقعے میں شہید لیوی سپاہی مزار خان مینگل کا والد ہوں۔ وڈیرہ اعلیٰ بخش محمد شہید سپاہی محمد ممتاز احمد کا والد ہے۔ محمد ایاز ایس ایچ او تھانہ درینگڑ اس واقعے میں شدید زخمی۔ محمد نعیم بنگلزئی ولد عبدالعلیم لیوی سپاہی اس واقعے میں شدید زخمی۔ حبیب اللہ ببری ولد سرفراز لیوی سپاہی اس واقعے میں شدید زخمی، جو اس دن کے واقعے سے براہ راست متاثر ہوئے۔ لیکن افسوس، اس قدر ظلم و ستم کے باوجود اس جرم میں ملوث کسی فرد کے خلاف آج دن تک کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جو ضلعی انتظامیہ بالخصوص مستونگ اور صوبائی حکومت کے لیے باعث شرم ہے۔ اور آج دن تک ہمارے ان شہداء کے ورثاء کے پاس ضلعی انتظامیہ اظہار افسوس تک نہیں کیا اور نہ ہی زخمیوں کی عیادت کی زحمت کی، کیونکہ مذکورہ سپاہیوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا اور کچھ شدید زخمی ہوئے۔ معزز صحافی حضرات، آج ہم نے اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی کہ خدا را ہمیں انصاف دلانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ یہ ظالم غریبوں کو زندہ نگل جائیں گے۔ آپ اپنی قلم کی طاقت سے ارباب اقتدار میں بیٹھے لوگوں اور بالخصوص مستونگ انتظامیہ سے یہ سوال کریں کہ درینگڑ میں فورسز کو شہید اور زخمی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ آیا ریاست کے سپاہیوں کی جان و خون اس قدر ارزاں ہے
کہ جس طاقتور کا جہاں من چاہے ان کا خون بہا دے؟ کیا ریاست خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے گی؟ ہم کسی کو نہ تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور نہ کسی سے انتقام لینے کی پوزیشن میں فی الحال ہیں، کیونکہ زوراور اور اپنے طاقت کے نشے میں مست ایوان میں اقتدار اور ضلع انتظامیہ کو مکمل بیچاروں کو بلیک میل کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو انسان تو کجا چونٹی کے برابر بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہمارا تو سیدھا سادہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں انصاف دیا جائے، بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت اس ریاست کے ایک شہری کے۔ کیا ریاست میں ایسا قانون بھی ہے کہ کوئی طاقتور دوران ڈیوٹی سپاہیوں کو شہید اور شدید زخمی کرے اور ریاست اس کے خلاف FIR تک چاک نہ کر سکے؟ اور کیا ایسی کون سی آفت پڑی ریاست پر، مستنگ انتظامیہ پر، کہ ارباب اقتدار اور ضلعی انتظامیہ، جسے ہم ناکام انتظامیہ خصوصاً مستنگ تک کے شہداء کے لواحقین پہ تعزیت اور زخمیوں کے عیادت تک نہ جا سکے؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے ارباب اقتدار سمیت ضلعی انتظامیہ کو بے بس کر دیا؟ اور تو اور خوف کا یہ عالم نہ صرف ارباب اقتدار ضلعی انتظامیہ پہ چھا گیا ہے، بلکہ یہاں کے بڑے بڑے قبائلی عمائدین، سردارہ، چیف آف سراوان نے بھی اس مسئلے پر ہم سے تاحال داد رسی تک نہیں کی۔ پہلے ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ نواب سردار کسی ایک قوم کے نہیں ہوتے بلکہ وہ سب کے ہیں، لیکن چیف آف سراوان نے قوم پرستی کی اور آج دن تک ہمارے دکھوں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان مجرموں کو تحفظ دیا۔ خصوصاً ان مجرموں کو سراوان ہاؤس کا جو نا پورا بیک اپ ملا ہوا ہے۔ ہم ان کے ایریا میں ان کے اولاد جیسے ہیں اور ہم نے شروع دن سے نواب صاحب کو اپنے برادری کا، اپنے علاقے کا بڑا مانا ہے، مگر اس بار اس کی ہمیں مارنے والوں کی طرفداری نے ثابت کر دیا کہ اب وہ بھی ریستانی پرستی کر رہا ہے۔ ہمیں ان پر جو باپ بیٹے والا اعتماد تھا، اب انہوں نے ہم پر سے باپ والا دست شفقت اٹھا لیا ہے۔ اب ہم مجبور ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں نظر اندازی کے بعد ہم مجبوراً ساراوان کے دیگر سرداروں سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلانے کے لیے ساراوان کے سرداروں کا جرگہ بلایا جائے۔ کیا ایسا ظلم و ستم ساراوان کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہے؟ کیا دوران ڈیوٹی لیویز فورس اور ان کے آفیسر پر منصوبہ بندی کے تحت حملہ کر کے انہیں شہید اور دیگر کو شدید زخمی کیا جائے؟ شہیدوں کے لاشوں کی بے حرمتی کا کوئی مثال ساراوان کی تاریخ میں پہلے کہیں ملتا ہے؟ شہیدوں کے سرکاری SMG اور ذاتی پسٹل چرانا کس قبائلی روایت سے ثابت ہے؟ فورس کو شہید کرنے کے بعد مزید ضد اور اپنی انا کی پیاس بجھانے کے لیے لاش کو مزید گولیوں سے چھلنی کرنا کس مذہب یا روایت کا حصہ ہے؟ غالباً یہ ریسانی قوم کا شیوا ہوگا۔ اتنا کم ظرفی، اتنا کمینہ پن یہ ریسانی قوم ہی کر سکتی ہے، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میں شہید مزار کا والد بول رہا ہوں۔ ایوری باڈی، اگر کوئی اور ریسانی ہو تو اس کی دل آزاری کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا، میرا دل جلتا ہے کہ ان کم ظرفوں نے جو اپنا حرامی پن، اپنا کم ظرفی، اپنا نمک حرامی خون کا وضاحت کیا نا، دکھایا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ویڈیوز میڈیا پر چل رہی ہیں۔ نہ خوف خدا ہے نہ ان کو، اور نہ ہی ریاست کی قانون کی پرواہ کر رہے ہیں، جو پورے معاشرے کے لیے کسی المیے سے کم نہیں۔ خدا را ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ ویسے یہ تو صوبائی حکومت اور مستنگ ضلع انتظامیہ کے منہ پر کلنگ کا داغ رہے گا انشاءاللہ کہ مٹھی بھر شرپسندوں نے دوران ڈیوٹی لیویز فورس کو شہید اور ان کے آفیسر اور دیگر لیویز سپاہیوں کو شدید زخمی کیا۔ شہیدوں کے لاشوں کی بے حرمتی کی اور شہیدوں کے سرکاری SMG
اور ذاتی پسٹل چرا لیے، جنہیں آج دن تک صوبائی حکومت اور کم ظرف ضلعی مستنگ انتظامیہ واگزار نہ کرا سکی، تو ہمیں کیا خاک انصاف دلائے گی؟ اس ضمن میں ہمارے کچھ مطالبات ہیں جن پر فوری عمل کی ضرورت ہے۔ آپ سے ہمیں ریکویسٹ ہے، ہمارے اس کیس کو جسے 2.5 ماہ 13 ستمبر بروز جمعہ 6:30 پر جو واقعہ پیش آیا درینگڑ کے مقام پر، اس کیس کو مستنگ انتظامیہ نے تو سردخانے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو یا CTD پر ٹرانسفر کیا جائے، ہمارے لیویز کے شہداء کو سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کیا جائے، ہمارے لیویز شہداء سے ان کے ذاتی پسٹل اور سرکاری SMG گن واگزار کیا جائے، علاقے سے چوری اور بتہ خوری کا مکمل خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج دن تک بتہ خوری کا سلسلہ جاری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ معزز صحافی حضرات ہی ہمیں ہر ممکن انصاف دلائیں گے اور ظالموں، قاتلوں، چوروں اور بتہ خوروں کے خلاف اپنے قلم کی طاقت سے آواز اٹھائیں گے، اور سراوان کے تمام سرداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور شہداء کے روح کو سکون ملے۔ من جانب محمد بخش مینگل، والد شہید بابو مزار خان مینگل، وڈیرہ اللہ بخش، شہید ممتاز جو اس کے بچے ہیں، سرفراز ببری، محمد یعقوب بنگلزئی، محمد ایاز SHO، میں آپ صحافی حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں